السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں ڈی پی او شیخو پورہ بلال ظفر شیخ۔ ہم ان سے پوچھیں گے شیخو پورہ میں ہونے والے جرائم کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ان جرائم کی روک تھام کے لیے ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ شیخو پورہ، جب کبھی سنگین جرائم کی بات آتی ہے تو کیوں شیخو پورہ کا نام سر فہرست آتا ہے؟ جی بالکل، شیخو پورہ جو ہے وہ ایک رائٹ فرام دا بگننگ ایک بڑا کرائم انفیسٹڈ ایریا رہا ہے۔ اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ لاہور کا ایڈجوائننگ ایریا ہے، یہاں پہ ملٹی کلچرل جو بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں وہ آ کے یہاں پہ سیٹل ہوئے ہوئے ہیں، جس میں بہت زیادہ کے پی کے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، افغانی لوگ یہاں پہ سیٹلڈ ہیں۔ تو ایک بڑا مکسڈ سا ایک ہیٹروجنس جو ہے وہ سوسائٹی ہے یہاں پہ۔ ہر قسم کے جرائم جو ہیں یہاں پہ شروع سے بہت زیادہ ہیں۔ مرڈر، خاندانی دشمنیاں، بہت پرانی بہت درینہ خاندانی دشمنیاں، جن دشمنیوں میں کچھ خاندان کے 15 سے زیادہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان کا قتل ہوا ہے۔ ڈیکوائٹی، رابری، ڈیکوائٹی ود مرڈر، رابری ود مرڈر، گینگ ریپ، اس طرح کے جو جرائم ہیں یہ عرصہ دراز سے یہاں پہ بہت زیادہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایک جنرل پرسیپشن جو شیخو پورہ کے حوالے سے ہے وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ کور کرائم جو ہے، ہینیس کرائم جو ہے وہ شیخو پورہ میں شروع سے موجود ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شیخو پورہ پولیس کیوں ان جرائم پر قابو نہیں پا سکی؟ کیوں دشمنیوں کو ختم نہیں کروا سکی؟ کیوں ڈاکو ڈکیت شیخو پورہ پولیس کی دسترس سے دور ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ فرام دا بگننگ شیخو پورہ میں ہمیشہ بہت زیادہ فوکس کرائم پہ رہا ہے، اور اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمیشہ شیخو پورہ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز یا ایس پیز یا سب ڈویژنل پولیس آفیسرز ان لوگوں کو لگایا گیا ہے جن کا کرائم فائٹنگ کا ایکیومن بہت بہتر رہا ہے۔ پچھلے 3 سال میں اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ جو ہینیس کرائم ہے اس میں ایک بڑا انکریجنگ ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ نظر آتا ہے۔ ہمارے مرڈر کے جو کیسز ہیں اس میں مور دین 20% پچھلے سالوں میں ڈکریز ہے۔ اسی طرح جو اوور آل ہینیس کرائم ہے اس میں مور دین 35% ڈکریز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی خوش آئند ہے، ایک مثبت رزلٹ ہے۔ کرائم زیرو کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ٹارگٹ ہے جو شاید دنیا کے جو بہت زیادہ ترقی جو یافتہ ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، جہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ کا یا ایک شہر کا جو پولیس کا جو سپینڈنگ بجٹ ہے وہ شاید ہمارے ملک کی آرمی سے اس کا کمپیریزن کیا جا سکے، وہاں بھی کرائم زیرو نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں مختلف سوچ کے، مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کرائم ہوتا ہے۔ پولیس کا کام یہ ہے کہ کرائم جب ہو جائے تو اس کرائم کو فوری طور پہ ڈیٹیکٹ کرے، ٹریس کرے، جو کرمنل ہے اسے کورٹ کے تھرو سخت سے سخت سزا دلوائے، اور معاشرے میں ایک ڈیٹرنس کریٹ کرے جس کے تھرو لوگوں میں یہ میسج جائے کہ اگر کوئی بھی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اگر پولیس یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کرائم آٹومیٹکلی نیچے آتا ہے۔ ہم نے پچھلے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال میں جنرلی اور اسپیسیفکلی تقریباً پچھلے 1-1.5 سال میں ہم نے اس کا عملی نمونہ صرف شیخو پورہ نہیں بلکہ پورے پنجاب میں دیکھا ہے۔ پورے پنجاب میں کرائم کا گراف نیچے آیا ہے، اسی طرح شیخو پورہ میں آیا ہے۔ اچھا، شیخو پورہ میں کرائم کا گراف کیسے نیچے آیا؟ کون سی ایسی جادو کی چھڑی تھی بلال ظفر شیخ کے پاس کہ اس نے گھمائی اور کرائم نیچے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرائم کم کرنے میں بہت بڑا جو ایک رول ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کا ہوتا ہے۔ اگر حکومت وقت پولیس کی سپورٹ کرے، اپنے پولیس کے افسران کی ہر طریقے سے سپورٹ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔
پچھلے 1.5 سال میں میں یہاں پہ تقریباً مجھے 1.5 سال ہو گیا اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ ہمیں جس قدر گورنمنٹ کی طرف سے پولیٹیکل سپورٹ ملی ہے شاید وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اکراس دا بورڈ جو میں سمجھتا ہوں جرائم پیشہ ہمارے عناصر تھے سوسائٹی کے، ان کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے، چاہے وہ منشیات فروش ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو غیر قانونی اسلحہ رکھتے ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں جو ایک بدمعاشی کا کلچر بڑا شو آف کرتے تھے، چاہے وہ ڈاکو ہوں، چاہے وہ نقب زن ہوں، کسی بھی قسم کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں لوگ انوالوڈ ہوں، ہم نے اکراس دا بورڈ ان کے خلاف ایک جو ہے وہ ایکشن لیا۔ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا حکمت عملی اختیار کی تھی آپ نے، کون سے ایسے طریقہ کار کو اپنایا جو آپ سے پہلے موجود آفیسرز نہیں اپنا سکے؟ میں اس کے اندر سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا میں کریڈٹ خود لینے کی کوشش کروں یا میں کہوں کہ میری وجہ سے ہوا ہے تو شاید یہ اتنا جسٹیفائڈ نہ ہو۔ ہم اگر کرائم کی بات کریں تو یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پورے پنجاب میں دیکھا گیا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کرمنل جو ہے وہ اس کی ایک پوری سائیکی ہوتی ہے، جب وہ ایک اس انالیسس کو کرتا ہے کہ یہ جرم کرنے کے نتیجے میں مجھے جو فائدہ ہونا ہے اگر میں اس کا مقابلہ اس نقصان سے کروں جو مجھے پوٹینشلی ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہے تو وہ کرائم سے باز آ جاتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئی جی پنجاب نے گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ جو اکراس دا بورڈ ایک کارروائی کی ہے، جو کریک ڈاؤن کیا ہے کرمنل ایلیمنٹس پہ، اس کی وجہ سے ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوئی ہے جس سے کرائم اوور آل پنجاب میں اور شیخوپورہ میں اور اسی طرح تمام ڈسٹرکس میں نیچے آیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیخوپورہ میں جو ہوا ہے یہ ایک کوئی آئیلینڈ آف ایکسیلنس علیحدہ بنا ہے، پورے پنجاب میں ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے اور الحمدللہ پورے پنجاب کی طرح شیخوپورہ میں بھی کرائم میں ایک بڑا ویزیبل ڈکریز ہے۔ اچھا سر، کتنے فیصد کرائم کم ہوا ہے شیخوپورہ کا؟ اگر ہم اپنے ہینیس کرائم کی بات کریں جس میں ہماری ڈیکوائٹی، رابری، موٹر سائیکل سنیچنگ آتی ہے، تو 2023 سے 2024 اور 2024 سے 2025 کا اگر ہم موازنہ کریں ان 6 مہینے کا تو تقریباً اٹ از مور دین 45%۔ 45%؟ جی، ہمارا جو ہینیس کرائم ہے وہ کم ہے۔ شیخوپورہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جس ٹائم پہ جوائن کیا تھا یا اس سے پہلے بھی ہمیشہ ایک کانسیپٹ تھا کہ یہاں پہ نو گو ایریاز اور انسیف روڈز کا کانسیپٹ تھا کہ فلانی روڈ ہے وہ انسیف ہے، رات کو آپ اس پہ ٹریول نہیں کر سکتے، آپ ٹریول کریں گے تو واردات ہو جائے گی۔ ایسے کرائم پاکٹس ہیں جنہیں انسیف زون کا نام دیا جاتا تھا کہ وہ ایسے ایریاز ہیں، نو گو ایریاز ہیں جہاں پہ عام بندہ جائے تو وہ سیف نہیں ہے۔ پھر آپ نے کیا تو کیا؟ الحمدللہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے کریک ڈاؤن کیا تو ہم نے اکراس دا بورڈ کیا، ہم نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ ہم جو ویک لوگ تھے، جو لوگ پہلے ایسے عناصر کے خلاف کھڑے ہونے میں جھجک محسوس کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے انہیں ہر طریقے کی سپورٹ پرووائڈ کی، انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے درخواستیں دی اور ہم نے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کر کے ایک ڈیٹرنس کریٹ کی ہے سوسائٹی میں۔ ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ سے گفتگو کا سلسلہ
دوبارہ شروع کرتے ہیں. اچھا تو بلال صاحب بتائیے گا کتنے تھانے ہیں شیخو پورہ میں؟ جی شیخو پورہ میں ہمارے 16 پولیس اسٹیشن ہیں. ایک ریسنٹلی پولیس اسٹیشن گورنمنٹ نے اس میں ایڈ کیا ہے, تو ایز آف ٹوڈے ہمارے پاس 17 پولیس اسٹیشن 17 پولیس اسٹیشن. کتنے یہاں ڈیرے دار ہیں, کتنے بدماش ہیں, کتنے ڈالا کلچر والے ہیں یہاں پہ؟ میری انفارمیشن کے مطابق تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو بتائیں, اسے ہم لے آتے ہیں ادھر. آپ کا یہ دعویٰ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ 100% درست؟ جی میں اپنے دعوے پہ 100% قائم ہوں. جی ان تھانوں کی حدود میں ہونے والے جرائم کی روک تھام کے لیے ڈی پی او شیخو پورہ کیا کر رہا ہے؟ جی بالکل, ہم نے کرائم کو ہینڈل کرنے کے لیے ملٹیپل اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی ہیں. ایک تو ریسنٹلی جو سی سی ڈی کا محکمہ جو ڈپارٹمنٹ ایڈ ہوا ہے اس سے ہمیں بڑا سپورٹ ملی ہے. سیکنڈلی ہم نے اپنی کرائم میپنگ کر کے ہاٹ سپاٹس ڈٹرمن کر کے وہاں پہ اپنی پیٹرولنگ اپنی ویزیبلٹی کو انہینس کیا ہے. ہم نے جو اشتہاری اور عدالتی جنہیں پولیس کی لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ چلتی پھرتی کرائم فیکٹریز ہیں, کرائم فیکٹریز, ان کے خلاف افیکٹو کریک ڈاؤن کیا ہے. جو ٹارگٹ اوفینڈرز ہیں سابقہ ریکارڈ یافتہ لوگ. کتنی فیکٹریاں پکڑیں چلتی پھرتی کرائم کی؟ جی ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہر مہینے ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے اشتہاری اور عدالتی ہوتے ہیں لسٹڈ, ان میں سے 35% ہم اریسٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ پچھلے 1.5 سال سے کوئی ایک ماہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے ٹارگٹ میٹ نہ کیا ہو. اگر ہمارے 100 اشتہاری ہیں تو ہم 35 پکڑیں گے, 200 ہیں تو اسی ریشو سے تناسب بڑھ جائے گا. آج کے دن میں شیخو پورہ میں جو ہینیس کرائمز کے اشتہاری ہیں وہ تقریباً 1041 ہیں. مجھے یہ فگر اپنے ضلع کا یاد ہے, میرے ایس ڈی پی اوز کو اپنے سرکل کا یاد ہے, ایس ایچ اوز کو اپنے تھانوں کا یاد ہے. ہم سارا دن ان کے پیچھے ہیں, وہ سارا دن آگے آگے ہیں. جب تک ہم ان اشتہاریوں, عدالتیوں اور سابقہ ریکارڈ یافتگان کے پیچھے پولیس چڑھی رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے کرائم میں ایک بڑی ویزیبل کمی آتی ہے. کیسے پکڑتے ہیں سر ان اشتہاریوں کو آپ؟ ہمارے پاس یہ ملٹیپل طریقہ کار ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں جو سب سے ہمارا امپورٹنٹ اور سب سے میں سمجھتا ہوں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ جو ہمارا ٹول ہے وہ تو ہیومن انٹیلیجنس ہے, جس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نیمل بدل ہے نہیں. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایس ایچ اوز کے سرکل افسران کے اپنے مخبر ہوتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس آپ کی. تو ایک تو ہیومن انٹیلیجنس اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کرتی ہے. دوسرا ہمیں اوور پیریڈ آف ٹائم جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, جو وانٹیڈ بندہ ہے اس کا کن لوگوں کے ساتھ روابط ہیں, اس کا سونے جاگنے کا کیا پیٹرن ہے, اس کا موومنٹ کا کیا پیٹرن ہے, ان چیزوں کو ہم بڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کر کے اس کی ایک ڈیلی روٹین کا خاکہ ترتیب دے دیتے ہیں, جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس ٹائم پہ کس جگہ پہ اس کے آنے کی پروبیبلٹی زیادہ ہے, اور وہاں پہ پولیس کی ہم اپنی ڈیکوائے ڈپلائمنٹ کر کے وہاں سے اشتہاریوں کو پکڑ لیں. اچھا سر, اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ شیخو پورہ اشتہاریوں کی آماج گاہ ہے؟ یہاں کے جو ڈیرے آپ نے ختم کیے, اگر ڈیرے ختم ہوئے ہیں تو اشتہاری بھی ختم ہوئے ہوں گے, اس کا کتنا بینیفٹ ملا شیخو پورہ پولیس کو؟ جی بالکل, تاریخی طور پہ یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ وہ اشتہاریوں کی آماج گاہ ہے, بالکل یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ اس ٹائم پہ یہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ نو گو ایریاز ہوتے تھے, یہاں پہ انسیف روڈز ہوتی تھیں, وہ الحمدللہ بالکل اب کسی طرح کی کوئی انسیف روڈ نہیں ہے, کوئی ایسا نو گو ایریا نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا, جس طرح میں نے آپ کو بڑا اوپن ایک چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا نو گو ایریا یا کوئی ایسا ڈیرا آئیڈینٹیفائی کریں کہ جہاں پہ کوئی عام شہری کی ایکسیس نہ ہو یا حکومت کی رٹ جہاں پہ نہ ہو, تو اگر آپ کو ایسا آئیڈینٹیفائی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ. اچھا بلال صاحب, کتنے انٹری پوائنٹ ہیں شیخو پورہ کے, اور وہاں پر چیکنگ کا کیا میکنزم ہے؟ جی شیخو پورہ جو ہے وہ اسٹریٹجکلی ایک ایسی جگہ پہ پلیسڈ ہے کہ اگر آپ نے شہر لاہور میں کسی بھی طرف سے, چاہے آپ نارتھ آف پنجاب سے آ رہے ہوں چاہے آپ ساؤتھ آف پنجاب سے آ رہے ہوں, اگر آپ نے آنا ہے لاہور میں تو آپ کو شیخو پورہ سے انٹر ہونا پڑے گا. آپ کا M1, M2, M3 نیشنل ہائی وے, آپ کی GT روڈ, یہ تمام شیخو پورہ سے گزر کے جاتی ہیں. شیخو پورہ کے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہیں وہ ملٹیپل ہیں. ان میں جو مین ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے سیف سٹی کے کیمراز,
اور اپنے ڈسٹرکٹ کے کیمراز لگا کے انہیں ٹوٹلی کور کیا۔ اچھا، بات کیمراز کی ہو رہی ہے تو آپ کے وہ باڈی کیمز والا آئیڈیا جو ہے اس کو بڑا پسند کیا گیا۔ پہلی مرتبہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا شیخ پور سے، اب تو خیر پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی باڈی کیم لگائے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا اس کے دورس نتائج برآمد ہوئے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ باڈی کیم لگانے سے ہمیں جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو ایک پولیس کے خلاف جو ایک ایلیگیشن آتا ہے کہ پولیس عوام کے ساتھ جو پولیس کا رویہ ہے وہ ڈس رسپیکٹفل ہوتا ہے، تو اب جہاں پہ بھی پولیس کا کوئی ملازم عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ آ کے کمپلینٹ کرتا ہے کہ میرے ساتھ کسی پولیس والے نے کسی ناکے پہ کسی ٹریفک والے نے چلان کرتے ہوئے روک کے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تو ہم ویڈیو کیمرے کی ریکارڈنگ ریٹریو کر کے اس چیز کو اسرٹن کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو ایلیگیشن ہے یہ درست ہے یا غلط ہے، اور اگر ایلیگیشن درست ہے تو پھر اس پولیس والے کے خلاف فوری طور پہ محکمانہ کارروائی کر دی کتنی جاتی ہے۔ کارروائیاں کی آپ نے، کتنی شکایات موصول ہوئی ہیں اب تک؟ مجھے پچھلے 6 ماہ میں تقریباً میں اگر ایک ایسٹیمیٹڈ فگر آپ کو دوں تو اراؤنڈ 30 ہمارے پاس ایسی اپلیکیشنز آئی ہیں۔ ان 30 اپلیکیشنز میں ہم نے ایک ڈیٹیل ڈپارٹمنٹل انکوائری کی ہے جس کے نتیجے میں تقریباً 6 پولیس ملازمان کو ہم نے ڈپارٹمنٹلی پروسیڈ کر کے انہیں نوکری سے فارغ کی ہے۔ اچھا سر، آپ کے سیف سٹی کی بڑی دھوم ہے، لاہور میں تو سیف سٹی اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن اس کے بعد شیخو پورہ جہاں جائیں کہا جاتا ہے جی کہ سیف سٹی شیخو پورہ کی قابل دید ہے، دیکھنے کے قابل ہے، اس کا دائرہ کار بڑا اچھا ہے، کیسے اس کو کیا، کس طرح کیا؟ جی بالکل، موجودہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کی میڈم جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے اس ویژن کا اظہار کیا کہ وہ پورے پنجاب کی تمام ڈسٹرکٹ اور تحصیلوں میں سیف سٹی اسٹیبلش کرائیں گی۔ آؤٹ آف لاہور شیخو پورہ پہلا ڈسٹرکٹ تھا جہاں پہ اسمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ الحمدللہ تقریباً 7 سے 8 ماہ اس پروجیکٹ کو کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ شیخو پورہ میں مختلف 50 مقامات پہ تقریباً 250 سے زیادہ ہمارے کیمرہ سیف سٹی کے ہیں جو 24 گھنٹے ہماری گلیوں کی، ہماری دکانوں کی، ہماری مارکیٹس کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ اس سے ہمیں نمبر 1 کرائم پہ بڑا ایفیکٹ ہوا ہے، کرائم پہ بڑا اس کی ایک امپیکٹ ہے، ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوئی ہے۔ سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وے فارورڈ ہے، یہ ایک مستقبل کا ہم نے اپنے رستے کا تعین کیا ہے کہ اب ہم جو کنونشنل پولیسنگ ہے اس سے ہٹ کے ماڈرن لائن پہ، کنٹمپریری ورڈ جو ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہے اس لائنز پہ ہم اپنا آگے مستقبل جو ہے وہ اس میں ہم ایوالو کریں گے۔ اب ہماری جو شیخو پورہ کی باقی تحصیلیں ہیں وہاں پہ بھی سیف سٹی اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بائی اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر ہمارا شیخو پورہ کی تمام تحصیلیں سیف سٹی کے کیمراز سے کورڈ ہوں گی، اور ان سب کی لائیو فیڈ اور ریکارڈنگ کی فیسلٹی ڈی پی او آفس میں جو ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہاں پہ موجود ہوگی۔ سنا ہے آپ نے کوئی کارپوریٹ دفتر بنایا ہے، بڑی اس کی بھی بڑی دھوم سن رہے ہیں کہ کوئی ایسا دفتر آپ نے خدمت مرکز کے نام؟ جی بالکل، پنجاب پولیس میں وہاں تقریباً پینٹ کوٹ پہنا جاتا ہے، ہر ٹائی ڈسٹرکٹ میں ایک خدمت مرکز نہیں ہر ڈسٹرکٹ کا اپنی جگہ، میں آپ کے ڈسٹرکٹ کا پوچھنا اس کا کیا ہے؟ جی بالکل، ہم نے ذرا ایک ناول آئیڈیا کہتے ہیں کسی بینک میں داخل ہو گئے ہم نے، کیونکہ خدمت مرکز کا جو آئیڈیا ہے، جو بیسک اس کے پیچھے تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پولیس اسٹیشن کے ایسے فنکشنز تھے یا ایسے فیچرز تھے جو روٹین جنرل پبلک کے تھے اور جس کے لیے ان کا پولیس اسٹیشن میں جانا ضروری نہیں تھا، ان سب کو اکٹھا کر کے خدمت مرکز میں ایک خدمت مرکز ہر جگہ اسٹیبلش کیا گیا۔ شیخو پورہ میں ایک بڑا پرانا ایک جو روایتی ٹائپ کا خدمت مرکز تھا، میں جب آیا یہاں پہ تو میں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ پولیس کے ساتھ جو پبلک کا میکسیمم انٹریکشن ہو رہا ہے وہ ان خدمت مراکز پہ ہو رہا ہے، تو اگر آپ اس خدمت مرکز کا بڑا اچھا انوائرمنٹ دیں، وہاں پہ آپ بڑی اچھی فیسلٹیز دیں، وہاں پہ آپ پڑھا لکھا ٹرینڈ عملہ لگائیں اور
جو ایک روایتی پولیس کی یونیفارم ہے اس سے ہٹ کے انہیں آپ ایک کارپوریٹ انوائرنمنٹ میں، جس طرح کارپوریٹ انوائرنمنٹ میں آپ ایک آپ کا لباس ہوتا ہے اس طرح کا لباس پہنائیں. تو ہم نے ایسا خدمت مرکز اسٹارٹ کیا، تقریباً 2 مہینے سے اسٹارٹ کیے ہوئے ہو گئے ہیں. اس خدمت مرکز میں کافی شاپ بھی ہم نے بنائی ہے. الحمدللہ بڑا اچھا اس کا رسپانس آیا ہے. کافی کے پیسے لیتے ہیں کہ فری آف کاسٹ ہے؟ نہیں جی، کافی جو ہے وہ فری آف کاسٹ نہیں ہے، سبسڈائزڈ ریٹس ہیں. جس کوالٹی کی ہم کافی دے رہے ہیں اگر آپ مارکیٹ سے پرچیز کریں تو تقریباً اس سے 50% ہمارے ریٹس کم ہے. بٹ اگین سبسڈائزڈ ہے، نو پروفٹ نو لاس پہ. تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہمارے اس خدمت مرکز میں 2000 سے زائد جو شہری ہیں، سٹیزنز ہیں، وہ مختلف سروسز اویل کرنے کے لیے آتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ عوام جو ہے وہ بڑے ایک اچھے ماحول میں بیٹھ کے، ایک بڑے اچھے انوائرنمنٹ میں بیٹھ کے پولیس کی سروسز کو اویل کر رہی ہے. اور جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے وہ اس چیز کی کہ جب وہ خدمت مرکز سے جاتے ہیں تو وہ پولیس کے بارے میں ایک اچھا امیج لے کے جاتے ہیں. تو ہماری جو ساری ایفرٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پولیس کا امیج جو ہے وہ بہتر کریں. ایک پیپل فرینڈلی فورس کی طور پہ پنجاب پولیس کو ہم سامنے لائیں. تو الحمدللہ بڑا اچھا ہمارا پروجیکٹ ہے اور اس کو بڑی پذیرائی جو ہے وہ عوام میں ملی ہے. سر، شیخو پورہ اور قبضہ گروپ یہ لازم ملزوم کیوں ہے؟ کیا اس میں اب کوئی علیحدگی ہوئی ہے کہ یہ ابھی بھی ایسے ہی ہیں؟ جی، اس میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کی نسبت کافی بہتری آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخو پورہ لاہور کا ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ ہے، بلکہ آپ کہیں کہ لاہور کا سبرب ہے. آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے جب پاکستان میں جنرلی اور لاہور میں اسپیسیفکلی جب ریئل اسٹیٹ کا بوم آیا تو بہت زیادہ سوسائٹیز یہاں پہ ایک دم سے شیخو پورہ میں بننا شروع ہوئیں. اس کی وجہ سے قبضے کی شکایتیں اور کیونکہ پراپرٹی کے ریٹس بہت اوپر چلے گئے تو بہت زیادہ لڑائیاں اس کی وجہ سے ہوئیں، بہت مرڈرز ہوئے، بہت دشمنیاں ہوئیں، قبضے کی شکایت بہت آتی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں اوور پیریڈ آف ٹائم اس میں سے جو سوسائٹیز اپنی ساکھ بحال نہ رکھ سکیں وہ بینکرپٹ ہو گئیں، وہ ختم ہو گئیں، اور صرف کچھ وہ سوسائٹیز جو ایک ان اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ نہیں ہے وہ رہ گئیں. دوسرا یہ کہ اوور پیریڈ آف ٹائم پولیس کے اپنے انٹرنل ایس او پیز اتنے اسٹرانگ ہو گئے قبضے کے حوالے سے، جس کی وجہ سے لوگوں میں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو گئی. اب قبضے کی کتنی شکایات ہیں؟ جی، قبضے کی اگر شکایت کی بات کی جائے تو میرے خیال میں آن ایوریج دن میں کوئی 15 کی 10 سے 15 کالز آتی ہیں. بٹ اگین وہ تمام کالز حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ قبضے سے کہ قبضے کے میٹرز میں پولیس کا ڈومین کیا ہے، ریونیو کا ڈومین کیا ہے اور عدالتوں کا ڈومین کیا ہے. اگر کسی بندے کی زمین ہے اور اس زمین پہ جو پوزیشن ہے وہ پچھلے 10 سال سے ڈسپیوٹڈ ہے اور وہ کورٹ آف لاء میں پینڈنگ ہے تو 15 پہ وہ کال کرے گا تو یہی کہے گا میری زمین پہ کسی نے ابھی قبضہ کر لیا ہے. تو ایکچوئل جو قبضہ ہوتا ہے جس میں پولیس انٹرفیئر کرتی ہے، انٹروین کرتی ہے، قبضہ ریورٹ کراتی ہے، اس کی شاید دن میں 1 کال آتی ہو. ادروائز 10 to 15 کالز ہیں، لیکن وہ کالز لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کم علمی کی وجہ سے یا ان کی جو قانون ہے اس سے غیر شناسائی کی وجہ سے وہ قبضے کی کال کر دیتے ہیں. ڈی پی او شیخو پورہ بلال ظفر شیخ کے ساتھ مختلف معاملات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈی پی او شیخو پورہ بلال ظفر شیخ سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں. اچھا سر،
کھلی کچہری، اگر ڈی پی او شیخوپورہ نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری لگا کر شہریوں کو انصاف دینا ہے تو پھر تھانے کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ آپ نے جو سوال کیا یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں پرٹیننٹ کویسچن ہے، اور یہ اکثر میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ پولیس کا کام جو ہے وہ ایکسیسیبل ہونا ہے۔ شیخوپورہ میں الحمدللہ میں نے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ نہ صرف میرا دفتر بلکہ میرے ساتھ جو ایس پیز ہیں، جو ایس ڈی پی اوز ہیں اور ایس ایچ اوز ہیں، ان سب کے دفاتر ایکسیسیبل رہیں۔ میں ڈیلی اپنے دفتر میں تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو ملتا ہوں، ان کی جو مسائل ہیں وہ سنتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے جو سرکل افسران ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ کمپلیننٹ سے ملتے ہیں، اور ایس ایچ اوز کو ہم نے باؤنڈ کیا ہے، وہ ڈیلی شام 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک لوگوں سے ملتے ہیں، اور ان لوگوں سے نیکسٹ ڈے ہم فیڈ بیک بھی لیتے ہیں کہ ایس ایچ او سے آپ کی جو ملاقات ہوئی آپ کا کیا مسئلہ تھا اور آپ کا کیا وہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں مسئلہ۔ اچھا بلال، بتائیے گا کہ کس نوعیت کی شکایات آپ کی کھلی کچہری میں آتی ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو شکایات ہیں پچھلے 1.5 سال میں نے جو شکایت کی نوعیت ہے اس کو بڑا ایوالو ہوتے دیکھا ہے۔ آج اگر میں بات کروں تو میرے دفتر میں جو زیادہ تر شکایات آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 50% وہ گھریلو لڑائیوں کی ہوتی ہیں۔ وہ خواتین ہوتی ہیں جو آگے کہتی ہیں ہم پہ کوئی سسرال والوں نے تشدد کیا، کوئی خاتون اپنے خاوند سے لڑکے آ جاتی ہے شکایت لے کے، اس طرح کی شکایات میرے دفتر بڑی ریگولر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریکوری کے حوالے سے کافی شکایات آتی ہیں، لوگوں کا جو پراپرٹی لاسٹ ہوتی ہے ڈیورنگ کوئی بھی واردات، اس کی ریکوری کے لیے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں۔ انویسٹیگیشن کے حوالے سے شکایات آتی ہیں جن کا کوانٹم تھوڑا کم ہے، کہ جو تفتیشی ہے وہ ملزمانوں کو پکڑ نہیں رہا، یا تفتیشی جو ہے وہ میرٹ پہ تفتیش نہیں کر رہا۔ اس کا ہم نے ایک میکانزم بنایا ہوا ہے۔ جو ہمارے فیملی ریلیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں انہیں آئی جی پولیس کا ایک انیشیٹو ہے تحفظ مرکز، وہ تحفظ مرکز میں ہم ریفر کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے کوئی مائنورٹی کے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں انہیں ہم مساق سینٹر پہ بھیج دیتے ہیں۔ جو انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ شکایت ہوتی ہے وہ ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر میں ریفر ہوتی ہے۔ اگر کوئی تفتیش کے حوالے سے، کوئی اشتہاری کو نہ پکڑنے کے حوالے سے، کوئی قبضے کے حوالے سے شکایت ہو تو میں نے اپنے دفتر میں ایک ڈسٹرکٹ انویسٹیگیشن برانچ کا یونٹ بنایا ہوا ہے، میں اسے ریفر کرتا ہوں۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اپلیکیشن میں کسی بھی دفتر میں مارک کروں اس کا ڈسپوزل ود ان 24 آورز ہو۔ شیخوپورہ کے 17 تھانوں میں سے کتنے تھانوں میں ہیں اور کتنے بوسیدہ عمارتوں میں ہیں؟ جی ہمارے شیخوپورہ میں اس ٹائم صرف 2 ایسے پولیس اسٹیشن ہیں جو ہماری اپنی بلڈنگز نہیں ہیں، جو رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں۔ ادروائز ہمارے تمام پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ پولیس کی عمارتیں ہیں۔ ان میں سے کچھ عمارتیں نئی ہیں، نئے پیٹرن پہ بنی ہوئی ہیں، جس طرح ہمارا ایک پولیس اسٹیشن جو ہے فیروز والا، وہ سمارٹ پولیس اسٹیشن ہے جو اس پچھلے سال میں بنے ہیں۔ اس کے علاوہ خانقاہ ڈوگرہ ہمارا پولیس اسٹیشن ہے، سٹی مرید کے، صدر مرید کے، یہ اس سے پہلے ایک ماڈل پولیس اسٹیشن کا کانسیپٹ تھا، وہ اس نقشے کے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے پرانے جو جب یہ ڈسٹرکٹ بنا تھا تب کے جو پرانے پولیس اسٹیشن ہیں وہ بھی ہیں۔ اچھا جی، آپ سے بات ہو گئی کرائم پہ، جرائم پہ، کمیونٹی پہ، تقریباً ہر ایشو پہ، تو اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ شیخوپورہ پولیس کے کتنے شہداء ہیں اور کمانڈر آف شیخوپورہ ان شہداء کے ورثہ کی ویلفیئر کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جی ہمارا شیخوپورہ جو ہے اس کے 79 شہداء ہیں اور 76 ہمارے جو ہیں وہ غازی ہیں۔ ہمارا جو ویلفیئر کا ایک محکمانہ پورا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، جو ہمارے شہداء ہیں ان کے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ شہداء کا جو ویلفیئر فنڈ ہے اس سے دی جاتی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بات کہتے ہوئے کہ پولیس کے جو شہداء ہیں ان کے بچے اگر ایڈمیشن اچھے سے اچھی کالج اور یونیورسٹی میں بھی لے لیں تو فیس کی وجہ سے کسی کی تعلیم اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان کی تعلیم پہ جو ان کے اخراجات ہیں وہ پولیس دیتی ہے۔
اس کے علاوہ ہم نے ڈفرینٹ اسکول سے، ڈفرینٹ ہاسپٹل سے، ڈفرینٹ لیبارٹریز سے MOU سائن کیے ہوئے ہیں جن کے تحت ہمارے جو شہداء ہیں ان کے بچوں کی فیس جو ہے وہ ایگزمپٹڈ ہے. کچھ ہاسپٹل جو ہیں وہ 50% ہمیں کنسلٹنسی جو فیس ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اسی طرح مختلف ہمارے انیشیٹوز ہیں. اوور اینڈ ابو ہماری جو شہداء ہیں ان کی جو فیملیز ہیں وہ ہماری اپنی فیملی کی طرح ہیں. تو اگر کسی کو کوئی کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے تو ہمارے پاس وہ کسی بھی ٹائم آ کے ہمیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں حکم دے سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کوئی کام ہے جو آپ کرائیں، تو ہم ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا بلال صاحب، بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ 79 شہداء شیخو پورہ کے، 1700 سے زائد شہداء پنجاب پولیس کے، 7800 سے زائد شہداء پاکستان پولیس کے، لیکن اس کے باوجود عوام محکمے کو اچھا کیوں نہیں سمجھتی؟ کیوں ایک نیگیٹیوٹی ہے لوگوں کے ذہن میں اس محکمے کو لے کر؟ جی یہ بڑا آپ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ پالیسی میکنگ لیول پہ پولیس افسران جو ہیں شاید ہی کوئی اور سوال ہو جس کو اتنی کنسیڈریشن ملتی ہو. اس حوالے سے میرا اپنا ایک اوپینین ہے، مے بی وہ غلط ہو. پولیس کا جو نیچر آف جاب ہے وہ ایسا ہے کہ پولیس افسر کا جو کام ہے چاہے وہ کسی بھی رینک کا ہو، IG سے لے کے کانسٹیبل تک، اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو روک ٹوک کرے. جہاں پہ وہ بندہ غلطی کر رہا ہے اس بندی کو روک کے اس کی اصلاح کرے. اس وجہ سے انسان فطری طور پہ کسی بھی دوسرے شخص کو پسند نہیں کرتا کہ وہ روک ٹوک کرے اس کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈائلما ایک پولیس کے خلاف ایک نیگیٹو امیج کا ہے، یہ ڈائلما صرف پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کے ہر ملک کی پولیس فیس کر رہی ہے. جب آپ کو قانون اختیار دیتا ہے یوز آف فورس کا، تو اگلا سوال پیدا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپروپریٹ یوز آف فورس کیا ہے. یہ ایک بڑی سبجیکٹو سی ٹرم ہے. پولیس کا جو کام ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ کام ہے. آپ نے معاشرے میں آپ نے معاشرے کے اندر ایک پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو کسی جگہ سختی بھی کرنی پڑے گی، کسی جگہ نرمی کرنی پڑے گی. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی اکراس دا گلوب پولیس کے خلاف ایک لوگوں میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرسٹریشن جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ پولیس اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں فرنٹ لائن پہ جو اسے فیس کرتی ہے وہ پولیس ہے. کیا کہیں گے عوام کو اس حوالے سے؟ جی میں عوام کو آپ کی وساطت سے یہی میسج دینا چاہوں گا کہ پولیس کو آپ اپنے سے مختلف نہ سمجھیں. اگر آپ شیخو پورہ کی بات کریں، میں شیخو پورہ کی عوام سے بات کروں، تو شیخو پورہ کی جو پولیس ہے وہ شیخو پورہ کے لوگوں سے نکلی ہے، وہ آپ میں سے ہی نکلی ہے. آپ اس فورس کو اون کریں. پولیس میں بہت کمیاں ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، جتنی مشکل کے ساتھ پولیس نے شہر میں، شیخو پورہ شہر میں یا پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں امن و امان قائم کیا ہوا ہے، جس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ شیخو پورہ جیسے شہر میں، ایک چھوٹے شہر میں ہمارے تقریباً 79 پولیس افسران نے جام شہادت نوش کیا. انہیں آپ اپنائیں، آپ ان سے پیار کریں. کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ کمیاں ہوں گی، وقت لگتا ہے چیزوں کے بہتر ہونے میں. پچھلے 2-3 سال میں ایک جنرل ٹرینڈ جو آبزرو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، پولیس کی ویلفیئر پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، پولیس آفیسرز کی کیریکٹر بلڈنگ پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب قریب اس کے بڑے مثبت جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. باتیں سنیے آپ نے DPO شیخو پورہ بلال ظفر شیخ کی. ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پولیس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا اور اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آئیں گے. یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.